بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ شخص اپنے علاقے کی جامع مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا۔ امام مسجد نے کہا، اس شخص سے ملو اور اسے عمرہ کرا دو۔ اگلے روز تاجر اس پھل فروش سے ملا اور کہا، مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو؟ تاجر اصرار کرنے لگا۔ اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث اور تمہید کے بعد آدمی اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس میرے گھر لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمے ہوں گے۔ وقت مقررہ پر وہ دونوں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش تاجر سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرے کی توفیق ہوتی ہے بھی یا نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو تاجر نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ تاجر نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو اس کے گھر پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ تاجر نے پھل فروش کی بیوہ سے تعزیت کرنے کے بعد کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بیوہ نے کہا، بھائی، میرا خاوند کوئی نیکوکار آدمی تو نہیں تھا، میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، مگر اس کی ایک عادت یہ ضرور تھی کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا، جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے لاتا، وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا، اے اللہ، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ زندگی تو بہرحال گزر ہی جاتی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہا کیجیے۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔